فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں۔ اچھا، باقی نیکیوں کے لیے اخلاص ضروری ہے، کلمہ اخلاص سے پڑھو، استغفار اخلاص سے پڑھو، درود شریف کے لیے اخلاص ضروری نہیں ہے۔ تو درود شریف کے لیے اخلاص اتنا، آپ بغیر اخلاص کے پڑھو گے، وہ درود شریف جو ہے بغیر اخلاص کے پڑھو گے تو بھی اخلاص کا ہی وزن ملے گا۔ یہ ہماری شریعت میں ایک ہی نیکی ایسی ہے کہ جس میں اخلاص کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے غفلت کے ساتھ پڑھا، اڑتے بیٹھتے پڑھا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ لے۔ ایک بزرگ تھے، وہ تو جب بھی اپنا کوئی کام کاروبار وغیرہ جب شروع کرتے تھے، جیسے یادی بناتے ہیں لوگ، کبھی آج یہ کام کرنا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر نیچے لکھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے تھے کہ نمبر 1 یہ کام ہے، نمبر 2 یہ کام ہے، نمبر 3 یہ کام ہے۔ تو فرما دیتے ہیں اللہ میرا کام ایسا بنا دیتا ہے، لکھا اور کام ہو گیا، لکھا اور کام ہو گیا، لکھا اور کام ہو گیا۔ ان کی عادت ہی تھی۔ اچھا، جب ان کا انتقال ہوا تو پیشی ہوئی، اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا بھی معاف کر دو ان کو۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہی پوچھنے لگے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں نے بڑا کام کیا نہیں ہے، یہ معافی کائے کو ملی؟ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پر معافی ہوئی تھی، تو جو لکھتا تھا نا اس پر معافی ہوئی ہے۔ ان کی عادت تھی۔ اب ان کا جو چوپڑا ہوتا تھا نا حساب کتاب کا، آج کل تو کمپیوٹر آ گئے، آج کل تو سارا جو ہے لیپ ٹاپ پر سارا حساب آ گیا، اس پر آ گیا، لیکن اب ہمارا ابھی امریکہ، کینیڈا، وینکوور وغیرہ کا سفر ہوا، ٹورنٹو وغیرہ کا، لاس اینجلس کا 1-1.5 مہینے پہلے، اب تو وہاں بھی لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ ہم نے جو حساب کریں گے تو پہلے لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لکھیں گے درود شریف، اور پھر اپنا جو ہے دھندا شروع کریں گے۔ بولے مولانا بہت برکت ہوتی ہے۔ جب لکھنے میں یہ ہے تو پڑھنے میں کتنی برکت ہوگی یہ بتاؤ۔ اس لیے آپ اپنے گھر کا یہ معمول بنا دو، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آج اس کا معمول بناؤ۔ تو اس معمول 3 چیزوں کی کثرت کرو۔ تو یہ 3 بڑی بہنیں ہیں، کلمہ میں لکھا ہے، یہ 3 بڑی بہنیں ہیں۔ یہ بڑی بہن جب آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بہنیں سما جاتی ہے، یہ چھوٹے نیکیوں کو پھر پکڑ کے خود لے، پھر یہ 3 بہنیں نماز کی بھی توفیق دلوائے گی، اسی 3 کی وجہ سے روزہ رکھنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے عمرہ کرنے کی توفیق ملے گی، اسی 3 کی وجہ سے حج میں جانے کی توفیق ملے گی۔ لیکن یہ 3 کام آدمی زیادہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی کلمہ پڑھتا رہے گا اور استغفار کرتا رہے گا اور درود شریف پڑھتا رہے گا، وہ آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے کھاتے میں کیا آ رہا ہے۔ جیسے جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں، ملینئر کہو یا ٹریلینئر کہو، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے کھاتے میں پیٹرول کے کتنے پیسے آ رہے ہیں۔ وہ فون کی گھنٹیاں ہی بجتی ہوگی تو گھنٹیاں ہی بجلی بند ہو جائے گی، اتنے پیسے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ویسے یہ جو 3 کام کرے گا اس کو اتنی نیکیاں ملے گی، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اچھا، کلمہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھو، 1 مرتبہ تو دھیان سے ہی پڑھ لو، 2 مرتبہ تو دھیان سے پڑھو تاکہ دھیان آدمی کا رہے، یہ میرے کہنے کا مطلب ہے۔ غفلت میں یہ چیز لو۔ استغفار میں اٹھتے بیٹھتے صرف 1 جملہ پڑھو، استغفر اللہ، لیکن استغفر اللہ پڑھنے میں آدمی کو مزہ نہیں آتا ہے کیونکہ عربی سمجھتا نہیں ہے۔ مزہ کس میں آتا ہے؟ جس میں آدمی سمجھے، تو آدمی اٹھتے بیٹھتے اتنا جملہ کہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ قرآن میں ہے کہ کوئی آدمی استغفار کی کثرت کرے گا تو ہم اس کو خوشحالی والی زندگی دیں گے، یہ وعدہ ہے۔ حدیث میں نہیں، حدیث میں تو بہت ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے گلدستہ مغفرت، اس میں صرف استغفار کی فضیلتیں میں نے لکھی ہے۔ 113 یا 112 حدیث ہیں صرف استغفار، اور کچھ نہیں۔ یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ معاف کرانے کے اسباب اللہ نے بہت بتائے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر صرف 3 مرتبہ آدمی اتنا کہہ دے
اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جب معاف کر دیا، جیسے استاد طالب علم کا جواب کر دیا۔ جیسے باس ہوتا ہے، کوئی آدمی جو بیچارہ دیر سے آیا، وہ ٹینشن میں ہے کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، میری ڈیوٹی رہے گی، کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، کتنا خوش ہو جاتا ہے وہ۔ بیٹے سے کوئی چوک ہوئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چل کوئی بات نہیں، چل نارمل، فکر مت کر۔ بیوی سے کوئی چوک ہوئی، گھبرائے گی، کیا پتہ نہیں برسے کا شوہر آگر یہ ہوا ہے، برتن ٹوٹ گیا، یہ موبائل خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دوسرا بھی آئیں گے، کوئی بات نہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو آسمان کی طرف کبھی کبھی دیکھ کر یہ جملہ کہو 3 مرتبہ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہنس کر کہتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا۔ کبھی کبھی اللہ کو ہنسائے بھی کرو۔ ایک ترتیب تو یہ اللہ کو ہنسانے کی، اور دوسری ترتیب حدیث شریف میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں تو اللہ بھی ہنستے ہیں۔ گھر پہ جا کے حدیث میں عمل کیجیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسیں، مسکرائیں، غصے میں نہیں۔ کبھی کبھی مولوی صاحب نے کہا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے، کرنا تو پڑے گا، تو یوں آنکھیں دکھا کر چل کہا آج میں ہنس رہا ہوں، یہ پیار ٹپک رہا ہو۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ پیار ٹپک رہا ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے، اللہ بھی ہنستے ہیں۔ اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، حدیث شریف میں آتا ہے، تو مصافحہ کریں، ملاقات کریں، ہاتھ ملائیں، تو روایت میں یہ ہے کہ 10 انگلیاں میاں کی، 10 انگلیاں بیوی کی، 20 انگلیاں ہو گئی۔ 20 انگلیوں سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں، جڑ 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 جڑ، جیسے کہ پانی کا نل کھولو تو پانی کیسا دھڑ 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 گرتا ہے، اس طریقے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ اسباب بتائے، اس میں 3 چیزوں کی کثرت کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ کیا کیا چیز کی کثرت کرو گے بتاؤ؟ نمبر 1 کیا ہے؟ واہ واہ۔ دوسرا اور تیسرا درود شریف۔ اب اس کو کبھی آگے پیچھے کرنا ہو، بے سوا درود شریف پڑھنی ہے، بیچ میں سے استغفار پڑھنا ہے، رات کو کلمہ پڑھنا، حرج کی بات نہیں۔ کبھی کوئی زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے تو بھی حرج کی بات نہیں، آج کلمہ زیادہ پڑھ لیا ہے، درود شریف کم ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کبھی درود شریف زیادہ ہو گیا، کلمہ تو کم ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تقدیم تاخیر ہو جائے، بس یہ وظیفہ ہے۔ ایک تو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ حضرت آمنہ کے ساتھ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال کی تھی، اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور کچھ ہی دن انہوں نے بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، کچھ ہی دن، جیسے ہاشم نے سلمہ کے ساتھ کچھ ہی دن گزارے تھے، اسی طریقے سے کہ عبداللہ نے بھی کچھ ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، لیکن چونکہ یہ جوان ہو چکے تھے، انہیں شکار کا بہت شوق تھا، عبداللہ کو بہت شوق تھا، یہ اکیلے شکار کھیلنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، جب میں کل بتانا آپ کو بھول گیا، وہ سن لو، پھر اگلی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حادثہ یہ ہوا کہ سارے جتنے بھی یہود نصارہ سے، پہلے ذہن میں رکھو کہ مکہ مکرمہ میں 3 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، جو بت وغیرہ کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ نمبر 2 اہل کتاب، یہود نصارہ، جن کو علم نجوم بھی تھا، تورات انجیل کے ماہر بھی تھے، اور انہیں پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہی آنے والا ہے، یعنی اسی جگہ آنے والا ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی انتظار میں تھے۔ نمبر 3 دیہات کے لوگ، قرب و جوار کے جو عربی بدو تھے، یہ نہ اہل کتاب میں تھے نہ مشرکین میں تھے، لیکن یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ اچھی جگہ ہے، یہ پتھر اچھا ہے، تو چلو، تو ان لوگوں نے بھی آ کر پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق مشرکین مکہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں آدمی کون ہے۔
دیہاتی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، لیکن یہود نصارہ انٹرسٹ لیتے تھے، یعنی پورا جو ہے ان کا خیال کرتے تھے۔ ایک خیال کرتے تھے کا مطلب کہ ان کا واچ میں رہتے تھے، جاسوسی میں رہتے تھے کہ یہی آدمی ہے، یہی ہے۔ چنانچہ یہود نصارہ کی عورتیں مکہ مکرمہ میں بہت آئی تھی۔ ایک تاریخ میں کی کتاب میں آج ظہر بعد میں مطالعہ کر رہا تھا، 200 یہودی عورتیں حضور کے عبداللہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، 200۔ انہوں نے ثابت کیا ہے فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی یہود نصارہ کی عورتیں، وہ کسی طریقے سے بھی عبداللہ سے شادی کر لے، کسی طریقے سے وہ جو ہے یعنی بس عبداللہ جو ہے وہ نبی والا جو پانی ہے وہ ہمارے پیٹ میں آئے، بس ان کے 200 تھی، انہوں نے لکھا ہے اور سب انہوں نے ثابت کیا ہے، فلاں 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 نام بھی لکھوائے ہیں۔ اتنی چیز عام ہو گئی مکہ مکرمہ میں۔ اچھا، عبد المطلب جو تھے انہیں خواب آتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، عبد المطلب نے سیرت ابن ہشام میں ایک قصہ لکھا ہے کہ عبد المطلب کو بشارت بہت ہوتی تھی، اور اس کے خواب یہ دیکھا عبد المطلب نے کہ ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی۔ وہ جو عبداللہ کے ساتھ حادثہ ہوا وہ بات میں سناؤں گا، پہلے یہ یاد آ گیا، یہ سنا دوں کہ عبد المطلب کے پیٹھ میں سے ایک زنجیر نکلی، اس زنجیر کا ایک حصہ آسمان میں اور ایک حصہ زمین میں، اور ایک حصہ مشرق کی جانب، دوسرا حصہ مغرب کی جانب۔ یہ خواب دیکھا عبد المطلب نے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جس کے ہر پتے سے ایک نور ایسا چمک رہا ہے جیسے آفتاب کے نور سے 1000 درجے بڑھا ہوا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کو قریش کے کچھ لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو کاٹیں۔ جب یہ سارے مل کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک حسین و جمیل لڑکا ان کو دور سے ہٹا دیتا ہے۔ عبد المطلب نے یہ خواب کئی مرتبہ دیکھا، ارے یار میرے پشت سے جو ہے تو زنجیر نکل رہی ہے، اور یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا تھا 9 خواب دیکھے تھے، ان 15 خواب دیکھے تھے، 15-16، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، سارے تو میں سنا نہیں سکتا، ایک یہ بھی ہے، ایک لڑکا آ کر ان کو دور ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ عبد المطلب تعبیر لینے کے لیے یہودیوں کے پاس جاتے تھے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ یعنی اہل کتاب تھے، ان کا ایک مقام تھا، یہود نصارہ تورات انجیل کے ماہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ انتظار میں بھی تھے، تو سب کچھ انہیں پتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، علم نجوم کے ماہر تھے۔ چنانچہ گئے تو ان کو خواب کی تعبیر بتائی گئی، تمہاری نسل میں ایک لڑکا، ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کا مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اتباع کریں گے، اور آسمان اور زمین کے لوگ اس کی حمد و توصیف کریں گے۔ اس خواب کی بنا پر عبد المطلب نے آپ کا نامی محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواب میں بھی دکھایا گیا کہ عبد المطلب پیٹ میں جو بچہ ہے نا آمنہ کے، محمد نام رکھنا۔ حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام محمد رکھنا، محمد رکھنا، محمد رکھنا۔ خدا کی شان، یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودیوں کے ہاں وہ محمد نام رکھتے، جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد، اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے، ہمارے گھر میں محمد ہے، محمد ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے، کہ حضور کو تو 2 نام تھے، محمد اور احمد، تو احمد نام رکھنا اتباع سے بھول گئے۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد، صرف محمد نہیں، محمد اور احمد، تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے، محمد رکھا ہے، یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے، وہ الگ ہے۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں، 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا، آپ تو کہہ بھی دیا، 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے
میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں یہود نصارہ سب، اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے، عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو۔ تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کا شوق تھا کہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب، یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو، جاؤ۔ ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے۔ تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے۔ سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو۔ اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے۔ اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ نے بھی کہا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے۔ اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش اس میں عبداللہ بھی تھے، شام کے لیے شام تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں ٹی بی شبی تو تھی نہیں، یا ہوگی، سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے۔ یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی، کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو۔ ابا کیا کرو دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ، چلو میں جماعت بناتا ہوں۔ تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا، یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا۔ اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا۔ عبد المطلب انتظار میں تھے، پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا۔ چنانچہ آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا میرا شوہر، آئے گا میرا شوہر آئے گا۔ اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی۔ حارث کو بھیجا عبد المطلب نے، حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے، راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا۔ وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں، کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی۔ وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا، اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حارث کو یہ ہوا ہے کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا۔ حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے،
نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے. وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی, بیماریاں بھی. چنانچہ عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا خبر آتی ہے, کیا خبر آتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں. کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے. عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی, اپنے پاس ہی رکھتے تھے. جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو. تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں. چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے. اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی. قریب قریب میں تو تھا ہی, بھاگی بھاگی آ گئی. بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی, کیا خبر ہے, عبداللہ کہاں ہے, کیسی طبیعت ہے ان کی. اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے. جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی, یا غم ہوتا ہے, فطری چیز ہے. اور حمل بھی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے. خواب تو اچھے آ رہے تھے, لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے. جب یہ خبر پہنچی آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے. وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا, اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ کہا کیا رے عبداللہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ. یا ساکن البطحا عالم تن البکا, یا ساکن البطحا عالم تن البکا ذکر کا انسانی جمیع المصائب. یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے. تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے. یا ساکن البطحا عالم تن البکا, یا ساکن البطحا عالم تن البکا ذکر کا انسانی جمیع المصائب. اور بطحا کے رہنے والے رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے. جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں, میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ بطحا. تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ, او ہاشم کے بیٹے. عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا, ہاشم کے بیٹے کہا, کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں, کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا. دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا, بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا, بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا. آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا, میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا. یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں, جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں. اور حمل, چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے, یہ عبداللہ کو معلوم تھا, وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے, بیوی بھی جوان ہے, خوبصورت ہے, بچہ بھی پیدا ہوگا, بچہ کو دیکھوں گا. حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی. اس پر ہی اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے. یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں, بیوی کو دیکھوں, لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا. ابن ہاشم کہا, ابن عبد المطلب نے کہا, ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا. اتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت. آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا. یا عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر کہ کتنے بجے ہوا, کیا ہوا, ساری خبر لیتے ہیں نا. 4 بجے ہوا, تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا. یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا, شام کے وقت انتقال ہوا. اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے, وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ, جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے.
میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا۔ اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا۔ یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی، ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا۔ تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا با اخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے، تجھ جیسا، تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں۔ روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی۔ جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے، اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے، اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو، اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں، اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو، ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھی کنواری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے، تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا، میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں، اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا، اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا۔ تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے، کوئی حال آتا ہے گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر، بس اتنا جملہ کہتے ہیں وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو عبد المطلب جو پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ، چچا اور بھی تھے، لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے، بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے، لیکن چونکہ حمل سی تھی۔ حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی، عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا، کوئی تکلیف نہیں، جیسے الٹیاں ہوتی ہیں، پاؤں درد کرتے ہیں، بخار آتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں، آپ نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی، کبھی بخار نہیں آیا، بالکل ہلکا پھلکا۔ اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی، میں پاؤں رکھتی وہ جگہ نرم ہو جاتی، یہ آمنہ کہتی ہے۔ اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے، پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا، وہ پانی خود آ جاتا، جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے، پانی پی لیتی۔ اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شوہر کا تو انتقال ہو گیا، گھر والے ہیں، سب ہیں، عبد المطلب ہے، لیکن عبد المطلب جو ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، 50 دن رہ گئے، 50 دن۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں، جسے واقع فیل کہتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو نازل ہوئی بعد میں، اس کو واقع فیل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے، اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا۔ اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں، علم نشرح، علم تارا، تو جب علم نشرح، علم یہ آیا، علم تارا میں بھی علم یہ آیا،
آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو، چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے۔ اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو، یہ آج کا ہدیہ ہے، دے رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بہت پریشان ہو، پہلی رکعت میں علم نشرہ پڑھے، دوسری رکعت میں علم ترى پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، پڑھا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں، ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26ویں پارے میں ہے، وہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سارے رموز ہے، رموز۔ تو یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا۔ تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے، کہ ایک تو کعبے کو بچانا، مکہ والوں کو بچانا، دوسرا میری بیٹی کو بچانا۔ امن یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے، اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں۔ اب رہا کا قصہ، یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعلى من كل شيء لا إله إلا الله أغلى من كل شيء لا إله إلا الله أطيب من كل شيء لا إله إلا الله أظهر من كل شيء لا إله إلا الله أكبر من كل شيء لا إله إلا الله ليس قبله شيء لا إله إلا الله ليس بعده شيء لا إله إلا الله ليس فوقه شيء لا إله إلا الله ليس دونه شيء لا إله إلا الله ليس معه شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس كمثله شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله زنة كل شيء لا إله إلا الله سعة كل شيء لا إله إلا الله المحيط بكل شيء لا إله إلا الله الباقي بعد فناء كل